میں لکھا ہے زبان چھوٹا سا ہتھیار ہے، لیکن بائبل بتاتی ہے کہ بڑے بڑے جنگل میں آگ لگا دیتی ہے۔ ہماری زبان سے، ہمارے لفظوں سے آگ لگ جاتی ہے، اور ہمارے لفظ چیزیں بناتے بھی ہیں، چیزیں توڑتے بھی ہیں۔ سو یو نیڈ ٹو واچ یور ورڈز۔ آپ کو پتہ ہے پنجابی میں مائیں کئی دفعہ بچوں کو گاؤں میں ادھر ادھر گالیاں دیتی ہوتی تھی، وے تیرا بیڑا ہی غرق ہو جائے۔ یو نو دیٹ، کامن آپ نے سنی ہوگی۔ تو میں کئی دفعہ ان لفظوں پہ غور کرتا تھا کہ یہ تو پورا بیڑا ہی غرق ہو گیا، اس کا مطلب کہ تو پورا ڈسٹروائے ہو جائے، وہ پانی میں ڈوب ہی جائے۔ سو دوز آر ورڈز وچ وی نیڈ ٹو واچ۔ ہمیں لفظوں کو غور سے کرنا ہے، جب ان کی ادائیگی کرنی ہے، جب ان کو لکھنا ہے۔ کسی کو لکھ کر کچھ دیتے ہیں تو ان میں طاقت ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو بیسٹ سیلنگ بکس ہوتی ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ورڈز۔ آپ کو پتہ ہے جب لوگ شاعری کرتے ہیں تو لوگ رو پڑتے ہیں، کیا ہوتا ہے ان کے اندر؟ ورڈز۔ ورڈز رلاتے بھی ہیں۔ کمیڈین جب کھڑے ہوتے ہیں لطیفے سناتے ہیں تو آپ ہنستے ہیں، کیا چیز ہوتی ہے؟ ورڈز۔ ورڈز ہٹ بھی کرتے ہیں اور ورڈز رلاتے بھی ہیں اور ہنساتے بھی ہیں۔ سو واچ یور ورڈز۔ جاگتے رہو، ایسا نہ ہو کہ تم رستے سے بھٹک جاؤ، جھگڑوں میں نہ پڑنا۔ سو the first thing what we need to do, watch our words۔ اور جب ہم ورڈز کو واچ کرتے ہیں، کئی دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں اے جی زبان دا بڑا برا جے اور دلوں بڑا چنگا جے۔ بائبل اس کو متنافی کرتی ہے۔ میں نہیں کرتا، میں اس چیز کو مانتا ہوں، کئیوں کی ہوتی ہے یہ عادت، میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں، لیکن بائبل اس کی اگینسٹ جاتی ہے۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ آدمی کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ کچھ لوگ گالیاں اگر دیتے ہیں، کچھ لوگ بری باتیں کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہے وہ غصے میں، وہ ایتھے کچھ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہاں یہاں پہ کوئی انفیکشن ہے جڑا باہر نکل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ ہماری سکن خراب ہو جائے، ہم کچھ تو اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جو انفیکشن چل رہا ہوتا ہے، وہ باہر سے نہیں ہوتا، ایکچولی ڈاکٹر اس کو اندر سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ سو وی ہیو انسائیڈ انفیکشن۔ غور کیجئے خداوند یسوع مسیح نے پطرس کو کیوں ملامت کی؟ کیا کہا تھا پطرس نے؟ یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ ابن آدم پکڑوایا جائے گا اور اسے مصلوب کریں گے اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی۔ تو پطرس کہ نہ خدا نہ کرے آپ کے ساتھ ہو ایسا۔ سو واچ ڈیول ورڈز۔ تو یسوع نے مڑ کر کیا کہا؟ اے شیطان دور ہو۔ سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، ہماری دوست بن کر کئی دفعہ لوگ اندر ان کے شیطان بیٹھا ہوتا ہے، ہمارے دوست بن کر، ہمارے پیارے بن کر ہمیں غلط راہوں پر لے جاتے ہیں۔ پطرس یسوع کا بیسٹ شاگرد جس کے لیے دعا کی، اور پطرس کو یسوع کا نو جیسس یہ نہیں تیرے ساتھ ہونا چاہیے۔ حالانکہ اسے خداوند یسوع مسیح ہمارے دوست بن کے غلط لفظ ڈسکریج کرتے ہیں، ایسا نہیں یسوع تیرے ساتھ ہو۔ اور یسوع نے اسے کیا کہا؟ نہیں یار تو انجنا کیا ہے نہ یار ہے تو میرے نو نہیں۔ یسوع نے فوراً کیا کیا؟ ایکشن۔ اور ایکشن کیا تھا کہ لکھا ہے روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ، اور یسوع کی آنکھیں جن میں تجلی، جن میں سے شعائیں نکلتی ہیں، جب اس نے دیکھا تو اس نے پطرس کو نہیں، اس نے شیطان کو دیکھا جو اس کی جگہ پر بول رہا تھا۔ کئی دفعہ ہمارے اپنے بڑے میٹھے میٹھے لفظ بولتے ہیں اور ہمیں اپنی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یسوع نے کیا کیا؟ اے شیطان دور ہو۔ سو کئی دفعہ ہمیں ایسے ورڈز کو ریبیوک بھی کرنا ہے جو مٹھاس، جو میٹھے بن کر ہماری زندگیوں میں ڈسکریجمنٹ کو لاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سٹارز پر بلیو کرتے ہیں۔ when I talk about watch your words from others، میرا جو مطلب تھا کہنے کا وہ یہ تھا، کچھ لوگ اخبار کو کھولتے ہیں اور وہ کیا اسے بولتے ہیں اسٹرانومی، وہ جو لکھا ہوتا ہے اچھا کس سن میں آپ پیدا ہوئے، اور اس کو پڑھتے ہیں یہ ہفتہ کیسا گزرے گا میرا۔ ایون کرسچنز
I'm talking کہ Christians اس کو پڑھتے ہیں, ہاں اس ہفتے کوئی مصیبت آن والی, او یسو کوئی مصیبت آن والی, او خداوند تمہیں. No. You are covered with the precious blood of Jesus Christ. آندھی آپ کا کچھ نہیں کر سکتی, طوفان آپ کو نہیں ڈبو سکتے, ستارے کو جاننے والے اپنا کچھ مستقبل بدل نہیں سکتے, وہ آپ کا کیا بدلیں گے؟ واچ یور ورڈز, واچ یور ادر ورڈز. لوگ کیا آپ کے لیے کہتے ہیں؟ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں ڈسٹروائے کرتی ہیں؟ 3 چیزیں. دا فرسٹ تھنگ what we see, what we watch, اور وہ آنکھوں کے ذریعے سے ہمارے جسم میں جا رہی ہے, جو ہماری روح کو گندا کر رہی ہے اور جسم کو بھی. اوکے, what we see, and then what we eat. what we eat, جو منہ کے ذریعے سے خوراک ہمارے اندر جا رہی ہے, وہ بھی ہماری باڈی کو کنٹامنیٹ کرتی ہے. اوکے, what we see, what we eat, and then what we hear. یہاں سے بھی ہماری باڈی کے اندر کچھ چیزیں جاتی ہیں, آنکھوں سے بھی جا رہی ہیں, منہ سے بھی جا رہی ہیں, اور کانوں سے بھی جا رہی ہیں. So watch your words, watch your ways, watch your what you watch. So W stand for, tell me. میں نے آپ کو 3-4 چیزیں بتا دی اس میں. پہلی کیا ہے؟ Watch for your words, watch for your ways, and what you watch. کیا آپ دیکھتے بھی ہیں؟ ان سے کیا اندر جا رہا ہے؟ ان سے کیا جا رہا ہے اندر؟ Watch your attitude. A stand for attitude. اپنے ایٹیٹیوڈ کو واچ کریں. آپ کا رویہ کیسا ہے؟ جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو کیسا ہے؟ آپ ایک کیسے مسیحی ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ I am born again Christian, تو کوئی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے تو آپ کے پاس تو مایوسی کی باتیں ہیں. کیا رویہ آپ کا اچھا ہے؟ کیا آپ دوسروں کو are you contagious Christian, کہ آپ ایسا انجیکشن لگاتے ہیں کہ وہ بھی کہے میں نے یسوع کے ساتھ چلنا ہے, میں نے بائبل پڑھنی ہے, میں نے کلام. واچ یور ایٹیٹیوڈ. لکھا ہے تمہارے مسیحی چال چلن کو دیکھ کر لوگ خدا کی تمجید کریں. تمہارے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر, تمہارا رویہ ہے. آپ کو پتا ہے یسوع مسیح شاگردوں کے ساتھ ایک جگہ گئے اور گاؤں والوں نے کہا you cannot enter in this village. تو شاگردوں نے کیا کہا؟ their attitude was, what was their attitude? آپ کو پتا کیا تھا؟ if you remember, خداوند جیسے ایلیا نے آگ منگوائی, اوپر سے آگ منگوا, انہوں نے ایتھے ہی مار دے. یسوع نے کہا تم نہیں جانتے کہ تم کس روح سے ہو. ابن آدم مارنے نہیں بلکہ بچانے کے لیے آیا ہے. ہمارا رویہ کیا ہے؟ پیار کا ہے؟ محبت کا ہے؟ بچوں, واچ یور ایٹیٹیوڈ. سم ٹائم آئی فیل ویری آڈ. کئی دفعہ بچوں سے جیسے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے, کیونکہ ان کا رویہ بڑا روڈ ہو جاتا ہے. They treat rudely. They think they know everything. They don't think یہ ہم وہی بچے ہیں جو ایک دن کا تھا اور جس کی آنکھیں بھی نہیں کھلتی تھیں اور جس کو پیٹ پر لٹا کر ماں اور باپ دودھ بھی پلاتے رہے اور گیلے بستر پر بھی ان کے لیے لیٹتے رہے اور سب کچھ ان کے لیے کرتے رہے. So when they become grown up, they think, oh, their attitude stinks. آپ کو پتا ہے رویہ جب برا ہوتا ہے تو اس کی بھی خوشبو آتی ہے. جیسے ہانڈی جل جاتی ہے نا, تو ایسے ہی ہم کہتے ہیں نہیں میں ٹھیک ہاں, تو رویے سے پتا نہیں ہے ٹھیک نہیں. رویے سوئی اسی نہ کہہ دینے ایسی کو 3-4 وکھی چو گلاں کڈی دی ہیں, سو اگلے نو تیر ماری دینے ہتھوں. سو سم ٹائم وہ یار کام برا ہی ہے پر کہہ رہے نے ٹھیک ہے. سو واچ یور ایٹیٹیوڈ. میاں بیوی آپس میں اپنے رویات کو دیکھیں, کیسے بولتے ہیں, کیسے پیار سے پیش آتے ہیں. Do you have joy in your life? And you know who is joy? Who is peace? Tell me. یسوع مسیح. یسوع نے کہا He is King of peace. When joy is in you, what will happen? جب joy آپ کے اندر ہے تو کیا باہر آئے گا؟ Tell me. Joy. جب ہم بلڈ ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں, ڈاکٹر ہمیں ہمارا وہ کیا کہتے ہیں, ہمارا پنچ نامہ ہمیں بتا دیتے ہیں, ہماری رپورٹ بتا دیتے ہیں, بھائی یہ کمی ہے,
ہمارا رویہ ہماری کمیوں کو ظاہر کر دیتا ہے. آمین. ہاللویا. سو واچ یور ویز, واچ یور ورڈز, واچ واٹ یو واچ. اور اے اسٹینڈ فار ایٹیٹیوڈ. رویہ کیا ہے؟ رویے میں غرور بھی ہوتا ہے. ہم باتیں کرتے ہیں, نہیں جی میرے وغیرہ تو خاکسار ہی کوئی نہیں. تو جب باتیں کریں گے تو پھر ایسی شروع کریں گے, وہ اگلے نو سے تھلے ہی ڈیگ دیں گے. ایسی غرور بھری باتیں ہم کریں گے. واچ یور ایٹیٹیوڈ, کیونکہ لکھا ہے خداوند کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر. جو ایٹیٹیوڈ جن کا اچھا ہے خداوند انہی کو برکت دیتا ہے. ہمارا آؤٹ لک وہی ہونا چاہیے جو ان ورڈ ہے. ہمارے اندر کیا چل رہا ہے, ہماری خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے. I'll give you few words and then watch temptation. T stand for temptation. Watch your temptation. Words, attitude and temptation. آزمائشیں ان پر دیکھیں کہ شیطان کس طرح سے آپ پر حملہ کر رہا ہے. شیطان کس طرح سے آپ کے گھر میں دبے پاؤں داخل ہو گیا ہے. شیطان کس طرح سے گھروں میں جھگڑا لا رہا ہے. شیطان کس طرح سے گھروں کو توڑ رہا ہے. ہمیں واچ کرنا ہے ان آزمائشوں سے. آپ کو پتا ہے ہوا کے اوپر کیسی آزمائش آئی کہ اگر تو اس پھل کو کھائے گی تو خدا کی مانند بن جائے گی. یسوع کے اوپر کون سی آزمائش آئی؟ فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. سمسون کے اوپر کون سی آزمائش آئی؟ وہ بہت خوبصورت تھا, اور لکھا ہے جب وہ خوبصورت ہو گیا, جوان ہو گیا, تو اس کے اندر جو اس کے ایموشنز سے باہر لے گئے اور اس نے لڑکیوں کو دیکھنا شروع کیا. اور واٹ ہیپن, وہ پروسٹیٹیوٹ کے پاس گیا, وہ لوگوں کے پاس گیا, اور وہاں پر اس نے غلط کام کیے. واچ یور ٹیمپٹیشن, کہ کس طرح سے ڈیول آپ کو ٹیمپٹ کر رہا ہے. ٹیلی ویژن پر, انٹرنیٹ پر, ویسے موڑوں پر یا باتوں میں کیسے کیسے آپ کو ٹیمپٹ کر رہا ہے. کیونکہ کوئی ایسی ٹیمپٹیشن نہیں جو یسوع کے اوپر نہ آئی ہو. سو بائبل میں لکھا ہے I have told you these things that in me you will have peace. In this world you will have trouble. کیا لکھا ہے؟ In this world you will have trouble. I have overcome the world. یوحنا 16 باب 33 آیت میں لکھا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے آزمائشیں آئیں گی, پر میں ان سب آزمائشوں کے اوپر حاوی آیا. So watch your temptation. Watch your words, watch your attitude and watch your temptation. آزمائشیں کیا ہیں؟ کون سی آزمائشیں ہیں جن پر ڈیول نے ہمیں رکھا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ایک ڈرامہ ہم نے کیا تھا کہ بچوں کے پاس سب سے پہلی جو آزمائش آتی ہے ینگ ایج میں آپ کو بتاؤں بچوں کے اوپر, وہ جو شیطان ٹیمپٹیشن لاتا ہے وہ سیکس کی ہے. اس سے پہلے جو آزمائش آتی ہے وہ جھوٹ کی ہے. بچے جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں, چیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اینڈ دین ڈیول ان کی زندگی میں انمورالٹی ڈالتا ہے, انجیکشن لگاتا ہے, اور وہ ٹیمپٹ کیے جاتے ہیں. اور 13-14 میں وہ اتنا کھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹین ہوتے ہیں نا, تو ٹین آپ کو پتہ ہے کھڑکتا ہے, تو وہ اتنا زیادہ وہ ان کے ایموشنز بمپی ہوتے ہیں. جیسے ایک بیلون نہیں ہوتا, وہ اس کی گیس اندر بھی ہوتی, کبھی وہ نیچے آتا ہے, کبھی وہ اوپر جاتا ہے, کبھی نیچے کبھی اوپر, بیکاز دے آر ٹین ایجرز. سو ٹین ایجرز میں ان ایموشنز پہ قائم کرنا یسوع آپ کو قوت دے سکتا ہے. اور پھر ہم ادھر ادھر, آپ کو پتہ ہے ایک بیلون میں بھریں, کبھی وہ ادھر ہوگا, کبھی وہ ادھر ہوگا, کبھی وہ ادھر ادھر, وہ اڑنا بھی چاہتا ہے اور نیچے بھی گرتا ہے. That is temptation. ڈیول کو نہیں پتا ایتھے ٹیکا لگا ہوا ہے جی, بوسٹر, اور اس نے لگایا ہے تاکہ ہم اپنی آزمائشوں کے اوپر فتح مند نہ ہو سکے. لیکن بائبل میں کیا لکھا ہے؟ I have overcome. آمین. I have overcome these temptation. اور اسی کے ساتھ اس کو ملاتے ہوئے اینڈ کروں گا, لکھا ہے and then C stand for character. Watch your character. آپ کا کریکٹر کیسا ہے؟ کس طرح کے کریکٹر کے آپ مالک ہیں؟ آپ کو پتا ہے جوزف کا کریکٹر کیا تھا؟ You know that? Are you with me? کتنے جوزف ہیں بائبل مقدس میں جن کو ہم بہت پڑھتے ہیں؟
कोई बताए। बहुत ज्यादा जोसेफ हैं यार, एक कहां पर दो जो हैं वो बहुत फेमस हैं जिनके लिए हम पढ़ते हैं। पहला कौन है? एक मेरी का हस्बैंड और एक याकूब का बेटा। और मैं किसकी बात कर रहा हूं? दोनों में से एक की, जो जवानी में था, जिसका करैक्टर बहुत सॉलिड था। और उसके 35वीं पढ़ लीजिएगा, जेनेसिस चैप्टर 40 में लिखा है, जब उस पर आजमाइश आई उसका करैक्टर स्ट्रांग रहा, वो वहां से भाग निकला, कभी कभी टेलीविजन पर कई ऐसी एड्स आ जाती हैं, कई ऐसे चैनल आ जाते हैं। सो डेविल कहता है चल कोई नहीं यार, तू तो शादीशुदा ही है, खैर है। बट यू डोंट नो, आप अपनी आंखों को गंदा कर रहे हो और उसके ज़रिए से गंदी डिज़ायर आपकी ज़िंदगी में जा रही हैं। यू आर बॉट विद द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, सो दैट ग्लोरीफाई हिज नेम थ्रू योर बॉडीज। वॉच योर करैक्टर। आपका करैक्टर क्या है? आपको पता है अबी मलिक कौन था? अबी मलिक एक बादशाह था जिसको इश्क हो गया 99 इयर्स की एक लेडी के साथ। और वो कौन थी? इफ यू रिमेंबर, सैरा के साथ। और अब्राहम, और वो कितने साल की थी? 99 इयर्स ओल्ड। ओहो। तो आप सोचें कि कैसा करैक्टर उस बादशाह का होगा कि जिसे इतनी बुढ़िया से भी लस्ट उसकी ज़िंदगी में था। उसका करैक्टर कितना लूज होगा। और फिर खुदा ने उसे कहा कि अगर तू उसे हाथ लगाएगा तो मैं इसका बदला लूँगा। और खुदावंद ने सैरा को उससे आज़ाद कर दिया। 20वें बाब में लिखा है, पढ़ लीजिएगा, जेनेसिस चैप्टर 20 में ये स्टोरी है। वॉच योर करैक्टर। आपका करैक्टर क्या है? आपको पता है एली के बच्चे कैसे थे? उनका करैक्टर कैसा था? नाफरमान। क्या करैक्टर था? कि जिनाकार, अयाश। आपको यह भी पता है यूसुफ का करैक्टर कैसा था कि जब उस पर आजमाइश आई तो वो खड़ा हो गया। सो आवर करैक्टर शुड बी सॉलिड। वॉच इन द लास्ट, वॉच योर हाउस होल्ड। वॉच योर हाउस होल्ड। ये ना हो जो शुरू में मैंने बताया कि सुलेमान कहता है मैं औरों के ताकिस्तान की निगहबानी करता रहा और अपना ताकिस्तान मेरा उजड़ गया। गज़लुल गज़लात पहला बाब उसकी 6 आयत। वॉच योर हाउस होल्ड, वॉच योर होम। उसको याद करें, उसको देखें, अपने बच्चों को देखें। स्पेंड योर टाइम विद देम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। अपने घर को देखें, कहां पर दरारें हैं उसकी मरम्मत करने की कोशिश करें। दूसरों के ऊपर उंगली ना उठाएं। हम उनसे बाज जरूर रहें, ऐसे लोगों से जो दूसरों को बुरा बना सकते हैं। ऐसे बच्चों से, ऐसे खानदानों से हमें खबरदार रहना है जो आपके घरों में परेशानियों को, दुखों को, तकलीफों को, गंदगी को, ऐसे बच्चों से हमें खबरदार रहना है। एक भाई ने शेयर किया कि किसी के घर में कोई ऐसा बच्चा उन्होंने देखा कि इस तरह से उसकी कंडीशन थी। सो आई फेल्ट वेरी सॉरी कि हमें वॉच करना है कि हमारे घर में आ कौन रहा है, कैसा करैक्टर है उसका। क्योंकि अगर गलत लोग आएंगे तो वो गलत चीजें हमारे घर में लेकर आएंगे। सो वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर एटीट्यूड, watch your temptation, watch your character, and watch your household, your home. It is very important.